انتہائی قابل صد احترام سامعین کرام، ذی وقار اصحاب و احباب، گزشتہ جمعۃ المبارک کے 2 خطبات سے انسان کے بدترین دشمن، خاندانی دشمن ابلیس و شیطان کے متعلق آگاہی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ابلیس، جسے شیطان بھی کہا جاتا ہے، اس سے آگاہ ہونا، اس کے ہتھ کنڈوں سے واقف ہونا، اس کے پھندوں سے آگاہی حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ صرف ضروری نہیں بلکہ انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے اس انسان کے انسان کے اس بدترین اور خاندانی دشمن کے بارے میں قرآن کریم میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب حکمت میں 88 مرتبہ اس ابلیس کا ذکر کیا ہے۔ ابلیس کے وسواس کے بارے میں، اس کی خناسیت کے بارے میں، اس کے پھندوں کے بارے میں، اس کے شکنجوں کے بارے میں، اس کے حملوں کے بارے میں، اس کے مختلف قسم کے وار طریقے 88 مرتبہ رب تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے، اور 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں جو اس ابلیس لعین کا کردار تھا، اسے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ گویا کہ اس ابلیس کی شروع سے لے کر اب تلک کی جو دشمنیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت 99 مرتبہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔ جس دشمن کا ہمیں علم ہو، ہم اس سے بچنے کے لیے کتنے کام کرتے ہیں۔ کسی کے پاس پیسے ہوں اور اس نے باہر بازار سے گزرنا ہو، چوک میں اسے پتہ ہو ڈاکو کھڑے ہیں، تو ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے یا تو راستہ تبدیل کرے گا، یا اپنے ساتھ پولیس کو لے کر جائے گا، یا اسلحہ لے کر جائے گا، کوئی ایسی چیز لے کر جائے گا کہ جس کے ذریعے وہ ان ڈاکوؤں سے اپنے پیسوں کو، اپنی رقم کو، اپنی جان کو بچائے۔ اس ابلیس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمارے پاس جو اسلحہ ہے، جو طاقت ہے، وہ قرآن کریم کی شکل کے اندر ہے اور اذکار کی شکل کے اندر ہے۔ اور یہ ابلیس لعین سب سے زیادہ وار کرتا بھی ہمیں قرآن کے بارے میں ہے، نماز کے بارے میں ہے، اذکار کے بارے میں ہے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ مجھ پہ فائر ہو سکتے ہیں، ان کا میں سد باب کروں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عن الخیر۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام آتے اور آ کر سوال کرتے تھے خیر کے بارے میں، اچھے کام کون سے ہیں، اچھے کام کا ثواب کیا ہے، کیسے اچھے کام کیے جائیں، خیر کے کام کون سے ہیں، بھلائی کے کام کون سے ہیں، نیکیوں کے کام کون سے ہیں، ثواب والے کام کون سے ہیں۔ صحابہ کرام آ کر یہ سوال کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں آپ علیہ السلام کے پاس آ کر سوال کرتا تھا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیں وہ کون سا راستہ ہے جہاں سے شیطان ہمیں نیکی نہیں کرنے دیتا، شر کا راستہ کون سا ہے، وسواس کا راستہ کون سا ہے، شیطان کی ابلیس کی خناسیت کا راستہ کون سا ہے، پتہ ہوگا تو پھر اس کے پھندوں سے بچا جا سکے گا، ورنہ جس ابلیس کے جس قدر باریک پھندے ہیں انسان اکثر طور پر اس کے جال اور پھندے میں پھنس جاتا ہے۔ اور سب سے جو بڑے اس کے پھندے ہیں، جال ہیں، ان میں سے ایک اس کا جو سب سے بڑا ہے اور سب سے باریک پھندا ہے، جس کا اکثر طور پر پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ابلیس ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان کر دیتا ہے۔ اور کرتا کیسے ہے، ایسا انداز، ایسا پینترا ہے اس کا کہ آدمی اس کے جال میں اکثر طور پر پھنس جاتا ہے۔ پہلے نیکیاں کرواتا ہے شیطان، انسان سے پہلے نیکیاں کرواتا ہے، نیکیاں کروا کر اپنا اعتماد اتنا بحال کروا لیتا ہے انسان کے اندر، پھر اس میں سے کوئی ایک ایسی برائی کروا دیتا ہے جس برائی سے پہلے کی جانے والی نیکیاں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان انسان سے 99 نیکیاں کراتا ہے، ابلیس انسان سے 99 نیکیاں کراتا ہے، اور 99 نیکیاں کرا کر اتنا اعتماد بحال کرا لیتا ہے، پھر ایک انسان سے برائی کرا لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اب دیکھیں نیکی کیسے کرواتا ہے، حدیث میں مثال دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے بھی زمین کس نے پیدا کی۔ اب یہ جو چیز ہے خیال فکر آنا، یہ بہت اچھی چیز ہے، نیکی کی بات ہے، کیونکہ قرآن کریم کا مطلوب ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دیکھ کر اللہ کو یاد کرو، یہ بہت اچھا خیال۔ وسوسہ ڈالتا ہے دیکھو زمین کس نے پیدا کی، انسان سوچتا ہے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین پیدا کی۔ پھر دوسرا خیال ڈالتا ہے آسمان کس نے بنایا، انسان جواب دیتا ہے خود اپنے خیال کو، فکر کو اللہ تعالیٰ نے۔ پہاڑ کس نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے۔ یہ خشکی کا حصہ کس نے بنایا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ یہ پانی والا حصہ کس نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ یہ موسم کس نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دن رات کا سلسلہ کس نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ کرتا کرتا یہ اچھے سوالات انسان کے دل میں ڈالتا آخر پہ اپنی شرارت کرتے ہوئے اپنا کام کر جاتا ہے، کہتا ہے کہ زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کو رب نے بنایا، پہاڑوں کو بنایا، رب کو کس نے بنایا، رب کو کس نے بنایا۔ اب جب یہاں پر انسان آتا ہے پھر وہ انسان راہ راست سے دور ہو جاتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے رب کو بھی کسی نے بنایا ہوگا، وہ بھی مخلوق ہے، یا وہ سمجھے گا نہیں اس کو کس نے بنایا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہ دوسری طرف لے جائے گا، اب جو پہلے اچھے سوالات آئے تھے
گویا کہ ان سب کو ختم کر کے ہمارے دل میں رب کے بارے میں ہمیں بدگمان کر دیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس طرح کا خیال آئے تو پھر کہا کرو فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ ہم نے صرف اعوذ باللہ رکھا ہوا ایک دو کاموں کے لیے، جبکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بہت بڑا انسان کا وظیفہ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ کم از کم ہمیں روزانہ 100 مرتبہ اس کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ شیطان کے ان باریک پھندوں سے نکلنے کے لیے نماز میں انسان ہے وہاں آ کر پھندے ڈالتا ہے نماز کے دوران، اور اس کا ذکر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کر دیا ہے کہ جس شیطان کی ڈیوٹی ہے کہ نماز کے اندر تو نے جا کر پھندا ڈالنا ہے، اس کا نام ہے خنزب۔ خنزب اس کا نام ہے، یہ نماز کے دوران آتا ہے اور آ کر نماز کے دوران سارے کام یاد کرائے گا۔ اور یہ میرے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یار اکثر ایسے ہوتا ہے جی بھلی گل ہے نا نماز یاد آ جاتی ہے، کسی چیز کا پتہ نہ لگ رہا ہو کہ کون سی چیز میں نے کہاں پہ رکھی ہے، میں نے موبائل کہاں پہ رکھا ہے، میں نے اپنی واچ کہاں پہ رکھی ہے، فلاں چیز کہاں پہ رکھی ہے، نماز پڑھنے لگ جائے نماز میں یاد آ جائے۔ کوئی ایسی چیز کہیں پہ جانا آنا، کوئی ایسا کام، وہ چیزیں پھر نماز میں یہ ابلیس یاد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر کہا کرو، ایک ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر وَتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور دوسرا ہے کہ نماز کے دوران ہی کہا کرو اعوذ باللہ من خنزب، یہ کہہ کر 3 مرتبہ تھوڑا سا بائیں طرف چہرہ موڑ کر 3 مرتبہ بائیں طرف ہلکا سا جیسے تھوکنا ہوتا ہے اس طرح، لیکن ساتھ والا وہ پریشان نہ ہو، اتنا نہیں کہ ساتھ والا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو۔ نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں جہاں پر ہم نیکی کرنے لگیں گے وہاں پر ابلیس کے پھندے تیز ہو جاتے ہیں۔ برائی کی جگہوں پر اس کا کام نہیں ہے، وہ تو اس نے پہلے کام شروع کرا دیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ سینما کے سامنے اسے کیا ضرورت ہے، وہ تو کام اس کا شروع ہے، اس کا کام جاری ہے، فیکٹری اس کی چل رہی ہے، کام اس کا چل رہا ہے۔ یہ آپ کو اکثر طور پر ابلیس ملے گا مسجدوں کے سامنے، آپ کو ملے گا جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیں گے اس وقت ہی آئے گا، نماز پڑھنے کا ارادہ کریں گے اس وقت ہی آئے گا، کوئی نیکی کا کام کرنے لگیں گے اس طرح کے خیالات آ کر یہ آپ کے دل میں ڈالے گا کہ آپ کو اس نیکی سے اور عبادت سے متنفر کر دے گا۔ بہت سے لوگوں کو پہلے یہ نماز پڑھنے نہیں دیتا، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے مثال دی تھی۔ اچھا اگر کوئی نمازی بن جاتا ہے اس کو دھتکار کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر، اعوذ باللہ پڑھ کر نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، پھر اگلا اس کا وار ہوتا ہے کہ اب میں اس پہ حملہ کروں ریاکاری کا۔ نماز پڑھے گا ساتھ ساتھ یہ ریاکاری میں اس سے کرواؤں گا، یہ نماز پڑھے گا بھی اور وہ نماز اس کی اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں نمازوں میں۔ پہلا وار کیا تھا نماز نہ پڑھے، وہ وار نہیں چلا، نماز پڑھ لی ہے، اگلا وار ساتھ ہی کر دیا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اب دل کے اندر ریاکاری کو ڈال دیا۔ وہ باہر بتا میں نماز پڑھ کے ہونے آئے، بس نماز پڑھی مولوی صاحب نے ادھا پڑھائی، مقصد کیا ہوتا ہے بتانے کا نماز۔ آج جو صبح اٹھے نا تہجد ٹائم ادوں آ ستارے ادھا سی، اینی روشنی سی، آوازاں آن رہی سی، مقصد کیا ہوتا ہے
لوگوں کو پتہ چلے بڑا تہجد گزار، بڑا نیک آدمی، یہ اس کے وار ہوتے ہیں، اور ایسے بریک بندے ہیں انسان کو سمجھ جلدی نہیں آتی۔ اچھا، اگر کوئی انسان نماز بھی پڑھتا ہے، ریاکاری بھی نہیں کرتا ہے، اگلا وار پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی پوری چاہت اور پورا زور ہوتا ہے کہ اس کی اولاد میں سے نمازی نہ بنے۔ آپ دیکھیں کہ فلم سٹار کا بیٹا اکثر طور پر فلم سٹار ہوتا ہے، اداکار کا بیٹا اکثر طور پر اداکار ہوتا ہے، اکثر طور پر گلوکار کا بیٹا اکثر طور پر گلوکار ہوتا ہے، لیکن تہجد پڑھنے والے کا بیٹا اکثر طور پر بے نماز ہوتا ہے۔ علماء کی اولادوں کو دیکھ لیں، علماء کی اولادیں اکثر علم سے دور ہوتی ہیں، 100% نہیں کہہ رہا، اللہ قلیل ایسے ہیں کہ علماء کی اولادیں بھی علماء ہیں، لیکن اکثر وہاں پر یہ وار کرتا ہے علماء پر، عبادت گزاروں پر۔ والد پہلی صف کا نمازی ہوتا ہے اور اولاد ایسی بن جاتی ہے کہ انہیں نماز کی دعائیں تک نہیں آتی۔ والدین نماز پڑھنے والے، تہجد گزار، لیکن اولاد کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں؟ یہ وہ شیطان کا وہ وار چل گیا جو تیسرے نمبر پر اس نے وار کیا کہ یہ تو نمازی بن گیا ہے، مجھ پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھ پڑھ کے مجھ سے جان چھڑا کر، مجھ سے دفاع کر کے، بچاؤ کر کے یہ بن گیا ہے، اس کی اولاد کو نہیں بننے دینا میں نے نمازی۔ پھر وہ اولاد والدین سے ایسی ایسی باتیں کرتی ہے، تسی نمازاں پڑھتے ہو جی، دیکھو کاروبار نوں بھی ٹائم دینا، تہاڈا دور ہور سی جدوں تسی کام کیتے نے، ہن دور ہور ہے، تسی ادوں مہنگائی نہیں سی، ہن تے مہنگائی اینی، ہن تے کام اینا ہی کرنا پینا، ہن ساڈے کول نہیں اینیاں نمازاں پڑھیاں جاندیاں، سوکھا یا کام آ سن تے مولوی صاحب نے دسیا کہ مولوی صاحب نوں مہینے بعد پیسے دے دئی دے نے، ساڈا کام بن جاندا، دعا ہو جاندی ہے جی، یا سال بعد مولوی صاحب دے پیچھے عید پڑھ لی، گل بن گئی ساڈی۔ سارے نظریات اولاد کی وہ تبدیل کر دیتا ہے، جو والدین اللہ کے سامنے اٹھ کر گڑ گڑایا کرتے ہیں، رویا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، اولاد کو ان سارے اذکار سے، ان ساری عبادتوں سے محروم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح یہ ابلیس، یہ شیطان جو انسان پر باریک پھندے ڈالتا ہے، وہ علم کے متعلق بھی ڈالتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی آدمی علم حاصل نہ کرے۔ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ سورۃ البقرہ پہلے پارے میں کئی مرتبہ آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ کیوں بنانا ہے، تو وہاں پر وہ ساری چیزیں کہ کیوں بنانا ہے، کہ ان کے پاس علم ہے، تعلیم ہے، ابلیس جو ہے وہ چاہتا نہیں تھا۔ وہاں سے یہ انسان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے کہ انسان کے پاس علم کیوں آ گیا، اور آج بھی چاہتا۔ آپ دیکھیں کوئی دین کی تعلیم پڑھنے والا ہے، قرآن کریم آپ پڑھنا شروع کریں گے نا، قرآن کریم کی تلاوت آپ شروع کریں گے، آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ قرآن کریم آپ پڑھنا شروع کریں گے، آپ کے دل میں وسواس آنا شروع ہو جائیں گے، قرآن جی میں نے بڑا سمجھ ہوتی، پڑھ کے پڑھنے کا کی فائدہ۔ قرآن کریم آپ پڑھنا شروع کریں گے، دل میں آ جائے گا او رمضان میں 2 قرآن ختم کیتے جی بتھیرے ہے، سارے لوگ کہڑا پڑھ دے نا۔ قرآن کریم آپ پڑھنا شروع کریں گے، آپ کے ذہن میں وسواس آنے شروع ہو جائیں گے، وہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں تھوڑا سا نیچے نہ ہو جائے، وہ آدمی اوپر ہے، وہ ایسے نہ ہے، ایسے ایسے کر کے نہیں، قرآن کریم کو اوپر والی جگہ پر، عزت والی جگہ پر رکھ دو، میں نیچے بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں، ایسے نہ ہو جائے، ایسے نیکی کی طرف لگا کر پھر اپنا اعتماد بنا کر موڑ کر قرآن سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ ناول پڑھیں آپ، نیند نہیں آئے گی، ڈائجسٹ پڑھیں آپ کو نیند نہیں آئے گی، فلم دیکھیں 3 گھنٹے کی، نہیں نیند آئے گی، جتنی مرضی آپ دن بھی جاگیں رات جاگیں، فلم سامنے لگی ہو، نہیں نیند آئے گی آپ کو۔ کیوں؟ وہاں پہ ابلیس نے آنا نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، ساری رات آپ سوئے ہیں، صبح کے وقت اگر امام صاحب نے 2 منٹ نماز لمبی کر دی، 100 آیات پڑھ دی یا 60 آیات پڑھ دی جو حدیث میں آتا ہے، وہ جی نیند آتی جی، نیند دے وچ تسی نماز پڑھاتی، تسی اس طرح کرتے۔ قرآن پڑھیں گے آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی، شیطان وسواس ڈالنا شروع کر دے۔
کوئی اور آپ کتاب پڑھنا چاہیں گے جو آپ کے دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے ہے، وہ فن کی کتاب ہے، وہ کسی ہنر کی کتاب ہے، آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ کتاب پڑھیں گے جس سے آپ کے جسم کو، آپ کی روح کو، آپ کی آخرت کا نقصان ہے، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء دین متین نے، ہمارے بزرگان نے اسی لیے سب سے پہلا علاج کیا ابلیس کا۔ کثرت کے ساتھ وہ پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے بچیں گے تعلیم حاصل ہوگی، شیطان سے بچیں گے نمازیں ہماری صحیح ہوں گی، شیطان سے بچیں گے تو قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے، کتنی کتابیں لکھیں، یہ میں پہلے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا، کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ان کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، ابلیس کے ہتھ کنڈے، تلبیس ابلیس علامہ ابن جوزی کی۔ اسی میں علامہ ابن جوزی کا جو تعارف لکھا ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طالب علمی دور کے اندر 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ 20,000 کتابوں کا مطالعہ طالب علمی کے دوران کیا، اور بعد میں کتنا کیا ہو۔ آج تو ہماری چھٹی ہو رہی ہے نا، آج سارا کچھ وہ آ رہا ہے موبائل پہ، اور جب دل چاہے گا موبائل میں وائرس چھوڑیں گے، کتابیں ختم، مطالعہ ختم، وہ ساری چیزیں ختم۔ اور یہی علامہ ابن جوزی کیسے علم حاصل کیا؟ سفر پہ جا کر، استاذوں کے پاس جا کر، سفر بھی اکثر طور پر پیدل، راستے میں جو کھانا کھانا کیسا، ہماری طرح آج کل نہیں کہ کھانا لے لیا، آپ کے پاس چیزیں ہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ اس دور کے اندر علامہ ابن جوزی گھر میں کثرت کے ساتھ وہ روٹیاں پکا لیتے، ان کو خشک کر لیتے، خشک کر کے کپڑے وغیرہ میں یا کسی برتن میں رکھ لیتے، سفر پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا جہاں پہ بھوک لگی، وہ خشک روٹیوں کے ٹکڑے نکال کر پانی میں بھگو کر اس کو کھا لیا۔ اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اس طرح وہ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ اور امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے ایک عورت سے شادی کی۔ وہ عورت کون تھی؟ اس کا خاوند پہلے فوت ہو چکا تھا، بیوہ خاتون تھی، بیوہ عورت تھی۔ اس عورت سے شادی کیوں کی؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس عورت کا جو پہلا خاوند تھا اس کے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں تھیں، اور یہ چاہتے تھے کہ میں اس عورت کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ شادی کروں گا، امام شافعی کی کتابیں ملیں گی، میں ان کا مطالعہ کروں گا۔ اور آج نہ ہم کتاب کا مطالعہ کرنے کا ہمارے پاس وقت، نہ قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنے کا وقت۔ تھوڑی سی داڑھی آنا شروع ہو جائے ہم کہتے ہیں ہن عمر نہیں رہی قرآن پڑھن دی، ہن کہڑی عمر، بچپن پڑھ لیندے، ہن لفظ نہیں چڑھنے ہیں منہ تے۔ کیوں نہیں چڑھنے منہ تے؟ اب تو شعور آ چکا ہے، اب آپ کاروبار کر سکتے ہیں، اب آپ مینجمنٹ کا ڈپلومہ کر سکتے ہیں، اب آپ کی اور لینگویج سیکھ سکتے ہیں، کیا قرآن کی لینگویج نہیں سیکھ سکتے؟ کون سی چیز مانے آ گئی؟ وہی چیز مانے آئی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ ابلیس ہے، اس نے پھندا ڈال دیا ہے۔ اب عمر تیری بڑی ہو چکی ہے، اب تو ناظرہ پڑھ کر کیا کرے گا؟ یہ ابلیس شرم دلاتا ہے، یہ پھندا ڈالتا ہے۔ تو اب قرآن کا ترجمہ پڑھے گا، کیا ترجمہ پڑھے گا؟ تو نے کون سا پڑھانا ہے؟ ترجمہ پڑھے مولوی جنہوں نے پڑھانا ہے، ترجمہ پڑھے مسجد کے امام جنہوں نے پڑھانا ہے، تو ترجمہ نہ پڑھ۔ کہیں یہ نہ ہو ترجمہ پڑھ کر تو غلط راستے پر چلنا شروع ہو جائے۔ یہی بندہ ڈالا تھا، اور قسمیں کھا کر ابلیس نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں کھائی تھیں، اللہ کی قسمیں کھا کر کہا تھا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اے آدم میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تیرا خیر خواہ ہوں، اس کا پھل کھا لو، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے۔ آج بھی یہی وہ ہمیں شرم بھی دلاتا ہے کہ بھئی داڑھی ہے اتنی بڑی، کاروبار کرتا ہے، جا کر تو دفتر میں بیٹھتا ہے، اب تو مسجد میں بیٹھ کر، صف پر بیٹھ کر قرآن پڑھے گا تو شرم نہیں آئے گی؟ یہ وہ پھندے ہیں اس ابلیس کے جو ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر ڈال دیے ہیں اس نے۔
قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اس وقت نیند بھی آنا شروع ہو جائے گی اور ساتھ ہی جمائیاں آواسی آنا شروع ہو جائیں گی۔ پڑھ کے دیکھ لو، جمعہ کے بعد ابھی قرآن کریم پکڑنا، آپ کو 5 منٹ کے بعد جمائیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جمائی کے بارے میں تعلیمات نبوی کا نہیں پتہ، اور دوسرا ہمیں اس کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں 2 چیزیں، ایک جمائی اور ایک چھینک۔ چھینک یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور تصاوب جسے جمائی یا اواسی کہا جاتا ہے یہ انسان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے فرمایا جب چھینک آئے تو اس وقت چھینک لو، جب چھینک آئے تو اس وقت چھینک کو روکنا نہیں چاہیے۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کی جو سرکولیشن تھے اندر، اس میں کوئی فالٹ آیا، کوئی کچرا آیا، کوئی خرابی آئی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمت کی، آپ کو چھینک آ گئی، وہ کچرا دور ہو گیا، وہ فالٹ دور ہو گیا، جس چیز نے آپ کو نقصان دینا تھا وہ چیز دور ہو گئی، اب آپ کا سارا نظام درست ہو گیا۔ اس لیے تعلیم ہے کہ جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا جو سرکولیشن تھی کھانے کی وہ ساری ٹھیک ہو چکی ہے۔ اگر چھینک نہ آتی ہو سکتا تھا میرے دل پر اٹیک ہو جاتا، میرے برین پر اٹیک ہو جاتا۔ جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ، اور پھر وہ دوسرا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب چھینک آتی تو آپ یا اپنا ہاتھ رکھ لیتے چھینک آتی، اور آپ کے پاس جو کپڑا ہوتا اس کپڑے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ پہ رکھ لیا کرتے تاکہ جو ساتھ بیٹھا ہے وہ کوئی تھوک کا قطرہ جو ہے وہ اس پر نہ گرے، اور مجلس کے آداب کے یہ بھی خلاف ہے۔ ہمارے ہاں دیکھا ہے کئی لوگ چھینک آتی ہے تو وہ بڑے فخر کے ساتھ منہ کھول کر جو ہے اس کی طرف کرتے ہیں، انتہائی بد اخلاقی کی چیز ہے۔ جمائی جب آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جمائی آئے تو روکو۔ اگر آپ جمائی روکنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر سمجھ لیں شیطان نے آپ پر حملہ کر دیا ہے۔ التتابع من الشیطان، روکنا کیسے ہیں؟ اپنے ہاتھ کے ساتھ روکو۔ ہاتھ جس نے اس کو بیان کیا اور ساتھ بتایا کہ اپنا ہاتھ رکھنا منہ پہ، روکنا ہے، کوشش کرنی ہے روکنے کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جمائی نہیں آئی، پوری زندگی آپ کو جمائی نہیں آئی۔ اس لیے آپ کی جمائی کا ذکر نہیں ہے کہیں پہ کہ آپ نے ہاتھ رکھا ہو۔ چھینک کا ذکر ہے کہ آپ کو چھینک آتی تھی، آپ ہاتھ رکھتے تھے، کپڑا رکھ لیتے تھے۔ جمائی کے کہیں پہ ذکر نہیں کہ آپ کو جمائی آئی ہو آپ نے کپڑا رکھا۔ تعلیم دی ہے جب جمائی آئے تو اس وقت روکنا ہے اس کو زبردستی۔ اگر آپ نہیں روکتے تھے، آپ کھل کر منہ کھول لیتے ہیں، منہ کھول کر آپ یہ اواسی لیتے ہیں، جمائی لیتے ہیں، اور ساتھ حدیث کے اندر وہ الفاظ بھی ہیں جس طرح کہ ہم کرتے ہیں جمائی لیتے آواز آتی آہ کی، حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں آہ۔ اگر کسی کے اس طرح آواز پیدا ہوتی ہے نا، اس وقت وہ شیطان منہ کے دانے سے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور وہ داخل ہو کر ہنس رہا ہوتا ہے کہ میرے واسطے انہیں دروازہ خود ہی کھول دیتا ہے۔ اس لیے روکنا ہے اس کو۔ یہ اس وقت آتا ہے اکثر طور پر جب ہم نیکی کا کام کرنے لگیں، قرآن پڑھنے لگیں، نماز پڑھنے لگیں، کوئی اچھا کام کرنے لگیں، اس وقت شیطان حملہ کرنا چاہتا ہے جمائی کے ذریعے، آواسی کے ذریعے۔ اس لیے ہم نے اس بار جو بریک پھندہ ہے اس سے بچنا ہے۔ جب بھی تصاوب آئے، جمائی آئے، آواسی آئے، روکنے کی پوری کوشش کرنی ہے اس کو۔ اور اسی طرح جو ابلیس کے بریک پھندوں میں سے ہے، اس کا بریک جو پھندا ہوتا ہے، جال جو ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں آپس میں محبت کا رشتہ قائم نہ رہے۔ محبت کے رشتوں کو توڑنے کے لیے اپنا پورا زور لگاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان کی، ابلیس کی خوشی اس میں ہے
کہ لوگ آپس میں ٹوٹ کر رہیں، لوگوں کے رشتے آپس میں مضبوط نہ ہوں۔ یہ ابلیس کا وہ بریک بندہ ہے جس سے شاید ہی ہم مسلمانوں کا کوئی گھر محفوظ ہو۔ بھائی بھائی کے بارے میں بدگمان ہے، بھائی بہن کے بارے میں بدگمان ہے، بیٹا باپ کے بارے میں بدگمان بنا ہوا ہے، باپ بیٹے کے بارے میں بدگمان بنا ہوا ہے، ہمسایہ ہمسائے کے بارے میں بدگمان بنا۔ چیز کیا ہے؟ سبھی دیکھتے ہیں کہ فلاں ہمارا بڑا فوت ہوا تھا، ساتھ کچھ نہیں لے کر گیا، جائیداد یہاں پہ تھی، گاڑیاں یہاں پہ تھیں، سب کچھ یہاں پر چھوڑ کر گئے، سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھائی بھائی سے بدگمانی کر رہا ہے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے کے خلاف کیس کرا رہا ہے، بیٹا باپ کے خلاف کیس کرا رہا ہے، ہمسایہ ہمسائے کے ساتھ کیس کروا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ سارا نظام کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ شیطان ہمارے اندر اس قدر وہ جگہ بنا چکا ہے، اور ایسا یہ جال ہے، اور ہم نے آج تک سوچا ہی نہیں کہ ہمارا دشمن تو ابلیس تھا۔ ہم تو سمجھتے رہے فلاں بھائی تھا، فلاں کزن تھا، فلاں چچا تھا، فلاں بیٹے کے فلاں سسرال تھے، فلاں بہو کے بھائی تھے، فلاں، ہم ان کو دشمن سمجھتے ہوئے دشمنیاں کرتے رہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں اصل کیا درا تو سب یہ ابلیس کا ہے۔ اس دشمن سے بچنے کے لیے اس پوری مسجد میں اگر میں آپ سے پوچھوں اپنے سمیت، پوری مسجد کے اہل مسجد سے اپنے سمیت پوچھوں کہ ہم نے کس دن 100 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہو؟ 100 مرتبہ اس ابلیس سے، اس بدترین اور خاندانی دشمن سے بچنے کے لیے اس اللہ سے مدد مانگی ہو؟ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے، اعوذ باللہ من خنزب، اعوذ ربک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، قرآن کریم کے اندر بھی ہے، لیکن ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو حضرات آئیے، اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے اپنے بدترین اور خاندانی دشمن ابلیس اور اس کے پھندوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی دشمنی صرف ہمارے جسم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہماری روح کے ساتھ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس روح سے کوئی اچھا عمل نہ ہو، اچھا کام نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ شیطان ابلیس، اس نے آگے جو چیلے وغیرہ رکھے ہیں، فلاں تو نے کام کرنا ہے، فلاں کام فلاں کام، ساری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد شام کو اپنا کیا کرتا ہے؟ یہ پانی کے اوپر اپنا تخت قائم کرتا ہے، صحیح حدیث ہے، پانی کے اوپر اپنا تخت قائم کرتا ہے اور بلاتا ہے آؤ بھی مجھے رپورٹ دو دن کی کیا کیا۔ کوئی کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، میں نے جھوٹ بلایا، کہتا ہے بھیا تھے کڑا کام، وہ بعد معافی مانگ لے گا، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کرایا، کہتے ہیں کوئی کام نہیں ہے گا، فلاں کام کرایا، یہ کوئی کام نہیں ہے گا۔ کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں ایک خاوند اور بیوی، اس کے پاس گیا، خاوند کو بیوی کے بارے میں بدگمان کیا، بیوی کو خاوند کے بارے میں بدگمان کیا، تیرا بندہ تو اتنا، تیرا بندہ، خاوند کو جا کے تیری بیوی اتنا اتنا بدگمان کر کے اس وقت تک میں جان نہیں چھڑی جتنی دیر تک آپس سے لڑ نہیں پئے۔ حدیث میں آتا ہے وہ ابلیس اپنے اس تخت سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر ایک الفاظ آتے ہیں فقبلہ، اس کو بوسہ دیتا ہے، اور دوسری حدیث میں الفاظ آتے ہیں التزمہ، اس کو جپھی ڈال لیتا ہے، تو صحیح کم کر کے ہے۔ اور میں آپ سے پوچھوں ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں آج میاں بیوی کی لڑائیاں کتنی زیادہ ہو چکی ہیں۔ تو جب لڑائی کے بعد طلاق کی نوبت آ گئی، ہمسایوں کو پتہ چل گیا، شریکوں کو پتہ چل گیا، جن کو ہم کہتے ہیں شریک نہیں ہوتے ورنہ ان کو چل گیا پتہ، پھر اس کے بعد وہ یار غلطی کوئی بھی نہیں سی، غلطی تھوڑی جی نہیں کپڑے دی ہوئی سی، غلطی صرف جُتی دی ہوئی سی، غلطی صرف تھوڑے خرچے دی ہوئی سی، غلطی ہوئی تھوڑی سالن دی ہوئی سی، روٹی دی ہوئی، تھوڑی سی بات ہوتی ہے، وہ شیطان نے دونوں طرف سے بدگمان کر کے طلاقوں تک مسئلہ پہنچا دیتا ہے۔ تو حضرات آئیے اپنے اس بدترین اور خاندانی دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے پہلے اس کے وار، اس کے حملوں سے آگاہ ہوئیے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیے کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، اس دھتکارے ہوئے مردود ابلیس لعین شیطان سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وما علی الا البلاغ۔